کہ مال کون خرچ کرے گا؟ بولو بھائی، ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا؟ الماری کس کی ہوگی؟ بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ بولیں شاباش، سبق ہے، غیرت دلا رہا ہوں، غیرت بولیں۔ تکیہ کی پیسے کون دے گا؟ وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے، پلیٹوں میں کھائے، پلیٹیں تو نہیں کھائے گی، خیر پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی؟ مرد کے پیسوں سے ہوگی۔ جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ آدمی کے پیسوں سے ہوگا۔ جو میاں ہیں، میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا، یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی۔ تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے؟ صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی؟ چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو، وہ آپ کی ہیڈک ہے، لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ؟ پیٹی کس کی طرف سے ہوگی؟ بولو نا، بول، سبق یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ۔ اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں، میں نے نہیں بٹھایا، جانا چاہے جا سکتا ہے، اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی؟ چولہا کہاں سے آئے گا؟ مرد کے پیسوں سے۔ تو اتنا اچھا مہر کون دے گا؟ مرد۔ مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے، جہیز میں معافی کا آپشن بھی، وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے، وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا۔ تو بھائی ہندو بن جاؤ، پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار، جا کے پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ، پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح، کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو؟ تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی، نکل ہی گئی یار، کسی نے بددعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب، بہت غلط کر رہا ہے۔ ہاں، نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، تو وہ کس کے ذمے ہے؟ بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے، ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں، عربوں کے کوئی تھا ہی نہیں نا۔ یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے، ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں، ایک ایک چیز کے 10-10 الفاظ ہیں، لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں، نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے، ولیمہ ہے، ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں، نہ جہیز ہے۔ وہ لڑکی والے آئیں بھائی، وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں، اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے، اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی، بیٹا بیٹھو شاباش۔ تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا، یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے، لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں، بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے، وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، قوم کو کیا منہ دکھائیں گے، بیٹی کو کیا دیا۔ تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے، یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے، محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے، کیا دیا تم نے؟ ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے؟ ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، جہیز میں اسلام نظر آیا، یہ تانے ملتے ہیں نا۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو، تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا۔ کچھ مثال تو نامناسب سی ہے، چھوڑیں ابھی، اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے۔ تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا، تھوڑے سے نہیں بند ہوتا، وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا۔ مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی، جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے، نمائش ہو رہی ہے۔ انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ، بہت سو سے، لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں۔ تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے، پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے۔ کیا جہالت ہے، کتنی جہالت ہے، یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی
بیٹی کو کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے, مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی؟ تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا ہے, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا, لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے, تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یا اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے, صحیح ہے نا, کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے, کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی, ملتے ہیں. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے, لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں, باقاعدہ آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے, کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جائے تانا. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو, یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے, تو وہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز. بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو, لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا, محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو, ٹھیک ہے نا. وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا, یا بیگم بچی کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا سونا ہے, گولڈ ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ, یہ لاکر میں پڑے ہوئے تمہارا, جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا. ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہے ہی نہیں, چل ہی نہیں رہا. پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ ہی نہیں دینا. گھر بس گیا, موقع ختم ہو گیا, پھر آپ کی بچی آپ کا داماد, پھر تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں. آپ اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں. پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا داماد ہے, بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد, تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح. پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں. ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, گفٹ کا عنصر کم ہوتا ہے. بعد میں کون دیتا ہے, بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں.